میں صرف بہو نہیں انسان بھی ہوں، پر یہاں صرف مجھے ذمہ داریوں میں تولا جاتا ہے۔ میں رو بھی لوں تو کہتے ہیں ناٹک کرتی ہے، میں تھک جاؤں تو کہتے ہیں کام کرتی ہی کیا ہو۔ جہاں میں نے پیار چاہا وہاں صرف طعنے ملے۔ میں ہر روز ٹوٹ کر بھی مسکراتی ہوں، کیونکہ مجھے یاد دلایا گیا ہے کہ ایک بہو کا درد نہیں ہوتا۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے یوٹیوب فیملی؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ جی، میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو جی آج میں ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں جو ہر گھر کا کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، جہاں بہوؤں کو بیٹی بنا کے لایا تو جاتا ہے پر بیٹی بنایا نہیں جاتا، کیونکہ جب ایک لڑکی نئے گھر میں آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ خواہشات کو اپنے دل میں پتہ نہیں کیا کیا ارمان لے کے آتی ہے کہ اس گھر میں میرے ساتھ یہ ہوگا، سب مجھ سے پیار کریں گے، میں سب کو پیار کروں گی، عزت کروں گی، سب کا احترام کروں گی، کیونکہ انسان دل میں بہت کچھ سوچتا ہے سب کے متعلق، کیونکہ اس کو اصل کہانی کا نہیں پتہ ہوتا کہ آگے چل کے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ نئے نئے دن ہوتے ہیں، نئے خوشیاں ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے شوہر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے، اپنے گھر کو لے کے ایسے چلیں گے، اپنے گھر کو لے کے انسان کے دل میں بہت زیادہ خواہشیں ہوتی ہیں، کیونکہ ماں باپ کے گھر میں یہی سننا ہوتا ہے، سننے کو ملتا ہے جی تسی پرائے گھر جانا ہے، ٹھیک ہے، پر وہ جب پرائے گھر جاتے ہیں اس کو اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا انتھک محنت کر لیتے ہیں، وہ جی جان لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پر وہ گھر اپنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی اس گھر میں بھی یہی سننے کو ملتا ہے جی یہ گھر آپ لوگوں کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ پرائے گھر سے آئی ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کے گھر میں یہ سننے کو ملتا ہے جی تسی پرائے گھر جانا ہے، تو وہ وہاں جا کے سسرال سے یہ سننے کو ملتا ہے جی تسی پرائے گھروں آئیاں ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ سسرال میں اگر آپ لوگوں کی ساس نہیں ہے نا، یا آپ کی ساس کو ڈیتھ ہو گئی ہے، یا ویسے کوئی بھی ریزن سے آپ کی ساس نہیں ہے، تو ادھر آپ کے سسر جو سے ہیں وہ ساس بن کے رول پلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں میں سے وہ غلطیاں نکالیں گے جو آپ کی ساس بھی نہیں نکال سکتی، ٹھیک ہے، اگر ان کو اچھا کھانا بھی بنا کے دے دیا جائے نا، نہیں یہ کیا کھانا بنایا، ایسے کوئی کھانا بنانا جس کو کھانا بنانا کہتے ہیں، کوئی مہمان آ گیا تو کیا بنا کے دو گی، کیونکہ انسان ہے نا بس باتیں کرنے کی ان کو عادت ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے، تو کیا جی دل میں کتنی باتیں ہوتی ہیں، کتنا انسان سہ جاتا ہے، چپ رہتا ہے، اندر چیختا ہے کہ یار ہم نے تو ماں باپ کے گھر یہ کبھی نہیں دیکھا تھا، ہم نے کبھی اس طرح کی باتیں نہیں سنی تھی، اور ایسی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں طعنے کی شکل میں، ٹھیک ہو گیا، کبھی لگتا ہے گھر ایک جنگ کا میدان بن جاتا ہے۔ اس دن صرف کپڑے پریس کر رہی تھی، سسر کے کپڑے تھے، چولہے کے پاس رکھ دیے، بچے رو رہے تھے، دماغ چاروں طرف بھاگ رہا تھا، میرا دھیان چلا گیا، اچانک دھواں اٹھا، کپڑے جل گئے اور میں اٹھانے کے لیے بھاگی تو میرے ہاتھ بھی جل گئے اور میرا بازو بھی، درد ہوا، پر اس سے زیادہ درد ان باتوں نے دیا جو اس کے بعد سننے کو ملی۔ تمہیں عقل نہیں، ایسے کام کرتی ہو، گھر چل جائے تو، عورتیں اگر ایسے ہی کھانا بنانے لگی تو کیا ہوگا، میرے بچے مجھے دیکھ رہے تھے، میری آنکھوں میں آنسو تھے، شوہر گھر پہ نہیں ہوتے اور میں سب کچھ اکیلی سنبھالتی ہوں، ماں باپ کے گھر میں کبھی کام نہیں کیا، لیکن یہاں تو ہر روز جسم بھی جلتا ہے اور دل بھی۔ تو جی ادھر میرے چینل کو آپ کر لیں سبسکرائب، کیونکہ آج کے بعد آپ لوگوں کو اچھے ٹاپک ملنے والے ہیں دیکھنے کو، کیونکہ میں نے اب انشاءاللہ پراپر کام کرنا ہے اور اچھے ولاگ لے کر آنے ہیں آپ لوگوں کے لیے، تو اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور پیارا سا کمنٹ بھی کر لیں، یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے اور ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو
تو کائنڈلی ایسا نہ کیا کریں۔ تو یہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے اور کچھ نہیں، آپ لوگوں کا کچھ نہیں جاتا۔ آپ لوگ ایٹ لیسٹ کسی کی ویڈیو لازمی دیکھا کریں، چاہے وہ چھوٹا یوٹیوبر ہے یا بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑے تو کامیاب ہو گئے ہیں، اب جو چھوٹے منی یوٹیوبر ہیں جو میرے طرح بھی کام کر رہے ہیں تو ان کو سپورٹ لازمی کیا کریں، کیونکہ اکثر بیچاری بیویاں ایسی ہوتی ہیں جن کو گھر میں سارا دن کام بھی کرتی ہیں، بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، سارے کام کرتی ہیں، پھر بھی ان کو سننے کو ملتا ہے جی تم نے سارا دن کیا ہی کیا ہے، تم سارا دن کرتی ہی کیا ہو، اگر تو بیمار پڑ جائے لو جی جس نے تو بہانے شروع کر دی ہیں، اور ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جس سے انسان کا دل جل جاتا ہے۔ اگر انسان سسرال میں خوش ہو تو اسے مائکے کی یاد نہیں آتی۔ اگر آپ لوگوں کے مائکے میں کوئی اس طرح کی باتیں ہوں یا کوئی شوہر بات کر دے یا سسرال میں کوئی ایسی بات کر دے تو انسان کا دل اتنا دکھی ہو جاتا ہے نا، وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے پر ایسی طنزیہ باتیں بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ بات وہی آ جاتی ہے، آپ لوگ سسرال کے لیے جو بھی کر لیں، جو بھی کام کر لیں، گھر کو سنبھال لیں، گھر کو چمکا لیں، سارا دن وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو مٹا کے آپ لوگ گھر کو چمکا لیں، سارا کام بھی کر لینا، پھر بھی انہوں نے خوش نہیں ہونا، کیونکہ انہوں نے کہنا ہے تم نے آج کام کیا ہی کیا ہے۔ اگر موبائل تھوڑی دیر پکڑ لو تو موبائل سب کو نظر آ جانا کہ موبائل چلا رہی ہے، یہ نہیں کسی کو نظر آنا کہ یہ صبح سے کام میں لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو بخار ہے، آپ لوگوں کے گھٹنوں میں درد ہے، ہاتھ میں چوٹ لگی ہے، پھر بھی آپ لوگوں نے ہر روز اٹھنا ہے بچوں کے لیے، گھر کے کاموں کے لیے، کیونکہ کوئی آپ کا ہمدرد نہیں بن سکتا۔ جو اپنے ماں باپ ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں سسرال میں۔ ماں باپ کا درجہ ضرور ہے پر وہ اصل درجہ وہ صرف اپنی بیٹی کو دیتے ہیں، اپنی بہو کو انہوں نے بیٹی کبھی نہیں مانا۔ منافقت لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوتی ہے، ان کی باتوں میں چھپی ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں جا سکتی۔ تو اس لیے کیونکہ کافی میری بہنیں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، وہ ظلم برداشت کرتی ہیں، باتیں سہتی ہیں، کیا کرنا ہے عورت کو، بس یہی ہے سکھایا گیا ہے کہ اپنے گھر کو سنبھالنا ہے، جو بھی تکلیف ہے دکھ ہے اپنے گھر رہو، بیٹیوں کا گھر وہی ہوتا ہے، چاہے ادھر مرو یا جیو جو بھی ہے، بس یہ کنسیپٹ ہے ہمارے معاشرے کا کہ آپ لوگوں نے مرنا ہے جینا اپنے ادھر ہی رہنا ہے۔ ماں باپ کے گھر سے ایک دفعہ لڑکی نکل گئی تو سمجھو چلی گئی، یہ ایک مت بن گئی ہے دنیا کی، چاہے وہ ظلم زیادتی بھی کریں نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی گھر بسانا ہے آپ لوگوں نے۔ کیا ایک بہو کبھی تھک نہیں سکتی؟ کیا وہ انسان نہیں؟ اس کی تھکن کو کوئی تھکن نہیں سمجھتا؟ آنسو رکتے نہیں پر بول بھی نہیں سکتی، شاید اسی کا نام زندگی ہے۔ یہ صرف ایک عورت کی زندگی ہے، کیونکہ اس نے اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا، اپنی خوشیوں کو قربان کر دینا ہے، اور جوائنٹ فیملی میں ان کی باتوں کو برداشت کرنے کا نام، یہی ایک عورت کی کہانی ہے۔ تو جی نیکسٹ بلاگ میں ملیں گے، اللہ حافظ۔